ملک ہو لیکن اس کی وسعت سے نفع اٹھانا جائز نہ ہو۔ ارچ مجبعی کا ہے وہ ثبوت ملک کی مشتری کا ہے، اور ارچ مقتضا نہیں کا ہے وہ حرمت تصرف کا ہے، اور ممکن ہے جمع بینہما درمیان ملک کے اور درمیان حرمت تصرف کے بے آیت متعلق کہ ملک تو ثابت ہو مشتری کا لیکن تصرف حرام ہو۔ کیسا؟ میرے پاس سرکہ پڑا وہ خود بخود شراب بنا تو میرا ملک ہے لیکن تصرف حرام۔ علیہ آپ کو معلوم نہیں ہے انہو لو تخمر العصیر، اگر شیرہ خود بخود شراب بن جائے، ملک مسلم میں نہیں کا ملک فیہا، ملک اس میں ہے لیکن تصرف حرام ہے۔ وَلَهَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا، اب جب صوم فعل شریک ہے اور اس صوم سے یوم النحر میں منع آیا، ہمارے مذہب کے مطابق صوم یوم النحر جو ہے یہ مشروع ذاتی ہے اور نظر بالمشروع جائز ہے، لہذا نظر بصوم یوم النحر جائز ہے۔ البتہ عملاً صوم نہیں رکھے گا بلکہ بعد میں کیا کرے گا؟ اذا نظر لصوم یوم النحر وایام التشریق یصح نظرہ، نظر صحیح ہے کیونکہ یہ نظر ہے بصوم مشروعنا۔ اسی طرح صلاۃ فعل شرعی ہے کیونکہ اسلام سے پہلے اس کا معنی دعا تھا اور اسلام کے بعد اس کا معنی ارکان مخصوصہ اقوال مخصوصہ ہے، تو فعل شرعی ہے اور اس سے ایک جگہ میں منع آیا ہے، وہ کون سی صلاۃ ہے؟ فی ارض مغصوبۃ نہ، تو ہم کہتے ہیں اگر کسی نے ارض مغصوبہ میں نماز پڑھی تو یہ مشروع ذاتی ہے تو ذمہ فارغ ہو جاتا ہے۔ لو نظر بالصلاۃ فی الاوقات المکروہہ، اچھا یہ اوقات مکروہہ ہے، نیصح کیونکہ یہ نظر عبادت مشروعہ کے ساتھ لما ذکرنا کہ نہیں جو ہے یہ موجب بقا فعل کا مشروعان، ولہذا قلنا لو شرعا فی النفل، اگر ایک انسان شروع کرتے ہیں نفل میں اوقات مکروہہ کے اندر نلزمہ بشروع، کیونکہ اوقات مکروہہ میں نفل مشروع لعینہا اور جو شے مشروع لعینہا ہو وہ لازمہ بالابتداء۔ وارتكاب الحرام ليس بلازم للزوم الإتمام، فإنه لو صبر حتى حلت الصلاة بارتفاع الشمس وغروبها ودلوكها أمكنه الإتمام بدون الكراهة۔ اب اس پر اعتراض ہے کہ پھر اس کو مکروہ کیوں کہتے ہیں؟ صلاۃ فی ارض مغصوبۃ تو کہتے ہیں اس لیے یہ صلاۃ فی اوقات مکروہۃ کو مکروہ کیوں کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں مکروہ اس لیے کہ اس کی راحت سے اس کے لیے نجات ممکن ہے، ذرا صبر کرنے کے بعد جب وقت مکروہ نکل جائے تو وہ پڑھ۔ اور ارتکاب حرام کا ضروری نہیں ہے للزوم الاتمام، اتمام نفل کے لیے، کیوں؟ وَإِنَّهُ لَوْ صَبَرَ، صبر کرے حتی حلت الصلاۃ، حتی کہ نماز حلال ہو جائے بارتفاع الشمس، یہ صبح کے وقت، یا بغروب الشمس یہ مغرب کے وقت، وہ طلوعها یا زوال کے وقت یہ دوپہر کے وقت، نو امکنہ الاتمام، وہ اتمام کر سکتا ہے اور بغیر کراہت کی کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ وَبِهِ فَارَقَ صَوْمَ يَوْمِ النَّحْرِ فَإِنَّهُ لَوْ شُرِعَ فِيهِ لَا يَلْزِمُ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ، صلاۃ فی اوقات مکروہۃ لازم بھی شروع ہے، لازم کیونکہ وہ فی نفسی مشروع ہے، البتہ وقت کی وجہ سے کراہت ہے تو صبر کرے، بخلاف صوم یوم النحر۔ صوم یوم النحر میں اگر انسان یوم النحر میں شروع پہ صوم کرے نفلی میں اور تو اس پر اتمام واجب نہیں ہے، کیونکہ جب اتمام کرے گا تو اس کے ساتھ کیا لازم ہے کہ انکار عن ضیافت اللہ۔ اس وجہ سے جدا ہوئی نماز اوقات مکروہہ میں صوم یوم النحر سے، وَإِنَّهُ لَوْ شَرَعَ فِيهِ، اگر انسان شروع کرے صوم نفلی کے اندر فیہ یوم النحر میں، لا یلزمہ، اس پر اتمام لازم نہیں ہے عند ابی حنیفہ و محمد، کیونکہ اتمام منفک نہیں ہے ارتکاب حرام سے جو اجتناب عن ضیافت اللہ۔ ومن هذا النوع وطی الحائض، وطی مصنف نے کیا کہا کہ جہاں نہیں آ جائے افعال شرعیہ سے تو وہ مشروع ذاتی ہی ہے، تو اگر ایک آدمی بیوی کے ساتھ مباشرت کرے اور حالت حیض میں کرے تو وہ فعل شرعی ہے، اور اس سے منع ہے حالت حیض میں تو یہ مشروع ذاتی ہی ہے، اور جو مشروع ذاتی ہے تو آئندہ احکام اس پر مرتب ہوں گے۔ اسی نوع میں سے ہے وطی حیضے کا، وَإِنَّ النَّهْيَ عَنْ قِرْبَانِهَا، کیونکہ وطی اس کی جماع سے باعتبار اذیت
نجاست دم کے ہے، لقول تعالی یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولہذا اب وہ تھی حالت حیض میں مشروع ذاتی ہی ہے تو یہ ترتب الاحکام علی هذا الوجه. کس طرح دیکھو، غیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کو جلد لگاؤ، اور شادی شدہ زنا کرو رجم کرو. اب کس نے شادی کی اور پہلی رات بیوی کو حیض آئے اور اس میں اس نے وضی کر لی تو جب یہ محسن ہے، اس کے بعد اگر اجنبیت سے زنا کرے گا تو اس کا حکم جلد ہے یا رجم؟ رجم ہے. معلوم ہوا کہ یہ وضی مشروع ہے، اس وجہ سے یہ محسن بنا. فَيَثْبُتُ بِهِ إِحْسَانُ الْوَاتِي، وضی غلط ہے وضی، ٹھیک ہے. وَتَحِلُّ فارس میں بیوی کو 3 طلاق دے دے، 3. اب اس کے لیے کب دوبارہ حلال ہوگی؟ حتی تنکحہ زوجن غیرہا. تو خواجی تو اس فن کے لیے وضع ہے تو ہم نے اس کا نکاح اس کے ساتھ پڑھایا اور اس نے اس عورت کے ساتھ حالت حیض میں وضی کی اور پھر طلاق دے دی تو مجھے سے یہ زوج اول کے لیے حلال ہو گئی. معلوم ہو کہ یہ وضی فی نفسی مشروع ہے. وَتَحِلُّ الْمَرْأَةُ لِلْفَرْجِ، ٹھیک ہے. اگر ایک انسان مباشرت سے پہلے طلاق دے تو اس پر نصف مہر ہے، اگر مباشرت کے بعد دے تو پورا مہر ہے. اب اس نے بیوی کے ساتھ اسی کیوں حالت حیض میں کی تو پورا مہر دینا پڑے گا. معلوم ہو کہ وہ معتبر ہے عند شرع اور حکم مہر کا ثابت ہے، ٹھیک ہے. وتی سے پہلے اگر عورت کو طلاق دی جائے اس پر عدت نہیں ہے، اور وتی کے بعد طلاق دی جائے. اب اس نے بیوی کے ساتھ وتی کیوں حالت حیض میں کی اور بعد میں طلاق دے دی تو اس کے اوپر عدت ہے. معلوم ہو یہ وتی مشروع ہے. ونفقہ، وہ بھی حالت الحیض کے بعد اس نے طلاق دی تو عورت کا نفقہ ہے. معلوم ہوتی وہ کی معتبر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ولا دیکھو یہ مسئلہ ہے کہ اگر عورت بیوی خاوند کے ساتھ ہم بستری کا انکار کرے تو اس کو ناشزہ کہتے ہیں، اس کا نان و نفقہ واجب نہیں ہے خاوند پر. اب یہ بیوی کے پاس کیا اس کو حیض کا اور اس نے انکار کر دیا وضی سے تو فقہا لکھتے ہیں کہ یہ وضی مشروع ہے، اور وضی مشروع سے عورت انکار کرے تو وہ کیا ناشزہ، تو یہ عورت بھی ناشزہ ہے. حضرت سے پر نفقہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ولو ابتدعت، اگر عورت انکار کرے حیض میں من التمکین خاون کو قدرت دینے سے وضی پر، اور کیوں کرے لیا جیسا کہ پہلے مہر دو پھر ملوں گی، نکانت ناشزۃ عندہما فلا یستحق نفقہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس پر اعتراض کہ وضی حالت حیض میں مشروع ذاتی ہی ہے لیکن حرام یہ غیری تو ہے اور حرام پر احکام مرتب نہیں ہوتے، تو آپ کی وضی حالت حیض پر احکام کیوں مرتب کی؟ کہتے ہیں حرمت منافی نہیں ہے احکام کے ساتھ. بس اوقات ایک چیز حرام بھی ہوتی ہے اور اس پر احکام شرعیہ بھی، یہ منع ہے اس قول کا. اور حرمت وضی کا حالت حیض میں یہ منافی نہیں ہے ترتب احکام کے ساتھ. جیسے دیکھو حائضہ کو طلاق دینا ممنوع ہے، حالت حیض میں طلاق نہ دو تو طور میں دے، لیکن اگر کوئی دے دے تو کیا ہوگا؟ فرقت واقع ہوگی یا نہیں؟ یا وہ وجوب الریاء مکتوبہ، اس نے اپنی تبلیغی سے لوٹا غصب کیا اور اس نے کیا ہمارا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مجھے سے یہ کام تو منع ہے لیکن کیا اس کی طہارت حاصل ہو گئی ہے؟ نماز پڑھ سکتے. وہ اختیار میں قوس مخلوبت ہے، اس نے جو ہے مجھ سے غلیل غصب کیا اور اس پر شاہین مارا اور شکار کر لیا تو وہ شاہین حلال ہے اگرچہ وہ غلیل حرام ہے. وہ جب کی بھی سکین مخلوبت ہے، اس نے چوری غصب اور اپنا دم بذبح کر دیا تو اگرچہ یہ زیبت سکین حرام سے لیکن مجبوحہ تو حرام نہیں. وہ صلاۃ من عرض المخلوبہ، یہ تو اشتغال ملک غیر حرام ہے لیکن صلاۃ پڑھ کر ذمہ فارغ ہو جاتا ہے. والبیع فی وقت ندا، اذان جمعہ کے وقت بیع کرنا یہ تو حرام ہے لیکن کیا مشتری مالک بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ انه يترتب الحكم، حکم مترتب ہے ان افعال پر معاشی والی علی الحرمت، حالانکہ یہ افعال مشتمل ہے حرمت پر. وہ اعتبار ہم نے کہا کہ ایک چیز حرام بھی ہو اس پر احکام بھی مرتب. اب فسق حرام ہے لیکن فسق کے باوجود فاسق شہادت کرے تو وہ کیا معتبر ہے. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، ہم کہتے ہیں کہ فاسق اہل شہادت کا کیونکہ زیادہ سے زیادہ اس کی شہادت حرام ہے، لیکن اگر طلاق حرام حیض میں موجب فرصت کا ہے تو شہادت حرام بھی مثبت ہے مل کی مدعی کا. وینعقد النکاح بشہادت الفساق، کیوں نہیں قبولی شہادت سے
بغیر شہادت کے محال ہے. یہ قبولی شہادت سے من دلیل ہے کہ شہادت ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ، ان کی شہادت قبول نہیں ہے لِفَسَادٍ فِي الْأَدَاءِ لَا لِعَدَمِ شَهَادَةِ اصلاح، نہیں کہ یہ اہل نہیں ہے شہادت کا. وَلَا هَذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ اللِّعَانُ، ان کے اوپر جو ہے وہ لعان نہیں ہے. لِأَنَّ ذَلِكَ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ وَلَا عَمَلُ فِي. بیوی بھی فاسق ہے، خاوند بھی فاسق ہے، اور خاوند نے انکار کیا کہ یہ بچہ مجھ سے نہیں ہے، یہ سودا کوجکا کی بیوی ہے اور یہ اس نے بچہ رات کو جانا، اس نے انکار کر دیا یہ مجھ سے نہیں ہے تو کالا ہے، میں گورا ہوں، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ہاں تو مجھے سے ان پر لعان نہیں ہے، کیونکہ لعان کا معنی ادائے شہادت، اور فاسق اہل نہیں ہے ادائے شہادت کیا. فصل فی تعریف طریق المراد بالنصوص. اعلم ان لمعرفت المراد، وقت معرفت احکام کی نصوص کے ساتھ طرق ہے، ان میں سے یہ ہے کہ جناب لفظ کی جب تک معنی حقیقی مستعمل ہو تو ضرورت المجاز نہیں ہوگی، کیونکہ حقیقت اصل ہے اور مجاز فرع ہے، اور فرع مقابلہ نہ توانت و اصل ہو. ان اللفظ اذا كان حقیقتا لمعنى ومجازا لآخر فالحقیقت اولا. ٹھیک ہے. مثالهما قال علماؤنا البنت المخلوقة من ماء الزنا يحرم على الزاني نكاحها. کوٹی نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا، اسی زنا سے یہ بچی پیدا ہو گئی اور کل یہ بالغ ہو گئی، تو مجھ سے اس کا نکاح اس کے ساتھ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بنتا حقیقت ہے المخلوقت من ماء الوالد، اور مجھ سے یہ معنی حقیقی کے لحاظ سے اس کی بیٹی ہے اور بیٹی سے نکاح جائز نہیں ہے. تو اسی بھی اور شاہ صاحب نے فرمایا یحل، اور صحیح وہ ہے جو ہم نے کہا لأنہا مزنی کی جو بیٹی ہے بنتۃ حقیقیۃ، یہ گواٹی کی بنت حقیقیہ ہے تو داخل ہے تحت قولی تعالی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم. اب ہماری نزدیک زانی کا نکاح بنت زنا کے ساتھ جائز نہیں ہے اور ان کے ساتھ ان کی نزدیک جائز ہے، تو اس پر احکام مرتب ہوتے ہیں. من حل الودی، نکاح کے بعد امام شافعی کی نزدیک وہ اس کے ساتھ ودی کر سکتا ہے، ہماری نزدیک نہیں. وہ وجوب المہر، امام شافعی کی نزدیک اس بنتی کا مہر کوٹی پر ہے، ہماری نزدیک نہیں. وہ لزوم نفقہ، امام شافعی کی نزدیک اس بنتا مزنیہ کا مہر کوٹی پر ہے، ہماری نزدیک نہیں. وہ حرمان توارث، ہماری نزدیک اس کا وارثہ ہے اور امام شافعی کی نزدیک وارثہ نہیں ہے. وولایت المنع عن الخروج والبروز، اور جب نکاح کرے تو ہماری نزدیک اس کو حق نہیں ہے کہ ان کو نکلنے سے اور ظاہر ہونے سے روکے، یہ خاوند ہی نہیں ہے، اور امام شافعی کی نزدیک یہ خاوند ہے اور خاوند بیوی کو خروج و بروز سے روک سکتا ہے، لہذا اس کو روکنے کا حق ہے. ومنها ان احد المحملين اذا وجب تخصيصا في النص دون الاخر فالحمل على ما يستلزم التخصيص اولى. او دیکھ بھائی، ایک لفظ کے لیے ایک مفہوم عام ہے اور ایک خاص ہے، تو خاص مفہوم اولا ہے کیونکہ وہ یقینی ہے. جس طرح اولا مسلم النساء، اولا مسلم النساء کا مفہوم عام ٹچ ہونا ہے، اور ٹچ بلیت بھی ہے اور بشرمگاہ بھی ہے. اور ایک مفہوم خاص ہے، اس سے مراد جمع لیا ہو، وہ مس بلیت کو شامل نہیں ہے. تو ہم یہاں اولا مسلم النساء سے مراد کیا لیں گے؟ جمع. تو مس المرأة سے وضو نہیں ٹوٹے گا، مشکات میں پڑھ چکے. ان احد المحمل، ایک معنی ان میں سے جب واجب کری تخصیص نص میں دون الاخر، اور دوسرا معنی تخصیص واجب نہ کرے، نو حمل اس معنی پر جو تخصیص کو مستلزم میں اولا ہے. مثال فی قولی تعالی اولا مسلم النساء، نو ملامست اگر حمل کیا جائے جماع پر جیسے ہمارا مذہب ہے تو نص معمول بھی ہی ہے. جمعی صوری وجود میں جب بھی کوئی جمع کرے گا تو اس پر کیا ہے؟ اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اولو حملت علی المس بلیت، اگر لمس لسان سے مراد مطلق اٹیچمنٹ ہو تو نس مخصوص ہوگا فی کثیر من الصور. دیکھو بہن کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ماں کو ہاتھ لگانے سے نہیں ٹوٹتا، اجنبی کو ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جائے گا. تو بعض صورتوں میں نس معمول ہے اور بعض میں نہیں. فإن مس المحارم والطفلة الصغيرة جدہ، جدہ کا معنی یہ نہیں ہے نانی دادی، یعنی بہت زیادہ چھوٹی بچی ہو، غیر ناقض للوضوء.
یہ صحیح قول شافعی. ويتفرع منه الاحکام على المذهبين من اباحة الصلاة. ایک آدمی نے عورت کو ہاتھ لگایا، ہمارے نزدیک اگر اس کا وضو تھا تو نماز پڑھ سکتا ہے، امام شافعی کے نزدیک وضو ٹوٹ گیا. ومس المصحف، ہماری نزدیک اس کا وضو ہے، قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے، ان کی نزدیک نہیں. ودخول المسجد، ہماری نزدیک مسجد میں جا سکتا ہے، امام شافعی کی نزدیک نہیں. وصحة الامامت کر سکتا ہے. ولزوم التیمم عند عدم الماء وتذکر المس فی اثناء الصلاة. آ جائے کوئی بات نہیں، وہ نماز نہیں ٹوٹتی، ان کی نزدیک ٹوٹ جاتی ہے. ومنها كان العمل به على وجه يكون عملا بالوالدين قولا. مصنف قوانین استدلال کے بتاتے ہیں، دو بیان کر چکا ہے، یہ تیسرا اصول ہے. اور میں ایک آیت ہے، اس میں دو قرأتیں ہیں. ایک قرأت کی وجہ سے اس کا حکم جدا ہے، دوسری قرأت سے اس کا حکم جدا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ دونوں قرأتوں پر عمل کریں. جیسے قرآن میں آیا ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، آگے ہے وارجلکم وارجلکم. اگر ارجلکم ہے مجرور ہے تو یہ رؤوس پر عطف ہے، رؤوس منصوحات میں سے ہے تو ارجل بھی منصوحات میں سے. اور اگر قراءت ارجلا ہو تو یہ عطف ہے وجوہکم اور ایدیکم مقصولات پر، تو پھر یہ رجل جو ہے یہ مقصولات میں سے ہے. تو ہم نے ایک ایسا طریقہ نکالا کہ دونوں قراءتوں پر عمل ہوا. ہم نے کہا کہ اگر خوف ہو تو ارجلی مجرور معطوف موصوف پر ہے تو مسح حمل ہے حالت خوف پر، اور ارجلا منصوب بھی ہے عطف مقصولات پر حالت عدم خوف میں. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ تقسیم اختفاف و عدم اختفاف کا نکالا اس لیے تاکہ دونوں قراتوں پر عمل ہو جائے کہ ارجلی مجرور معطوف منصوب پر ہے، یہ کس حالت میں؟ جب خوف ہو. اور ارجلا مجرور معطوف مقصول کے اوپر ہے، یہ کس حالت میں؟ جب خوف نہ ہو. ان النفس نفس اذا قرئ بقراءتين، جب اس میں دو قراءتیں ہو، یا حدیث رویہ بروایتین لو كان العمل به عمل اس نفس پر ایسی طریقے پر کہ وہ عمل بالقراءتین ہو، یہ اولا ہے. مثال قول تعالی ارجلا قرئ بالنفس، تو یہ عطف ہے مقصول پر وجوہکم ایدیکم پر، وبالخفض ارجلی تو یہ عطف ہے موصوف پر. تو ہم نے ایک طریقہ نکالا جس پر چل کر دونوں معمول ہے. فحملت قرأة الخبر على حالة التخبر کہ مضاف، وقرأة النصب على حالة عدم التخبر. ٹھیک ہے. اب اس تقریر کے مطابق جس طرح غسل رجل کا ثابت بالقرآن ہے تو مسح رجل کا وہ بھی ثابت ہے کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ. وہ اعتبار حاضر تقریر بعض علماء نے کہا کہ جواز مسح کا ثابت بالقرآن ہے. وکذالک جہاں دو قراتیں آئی ہو تو ہم ایک ایسا طریقہ نکالیں گے جس پر چل کر دونوں قراتیں معمول ہو جائیں. جیسے قرآن میں ہے کہ تم عورت کا حیض ختم ہو جائے تو تم ان کے ساتھ جمع کرو حتی یطہرنا. اب اس میں دو قراتیں ہیں یطہرنا اور یطہرنا. یطہرنا تفسیر کے ساتھ کا معنی نفس پاک ہو جائے اور یطہرنا کا معنی کہ خوب پاک ہو جائے. تو ہم نے کہا کہ اصل میں انقطاع دم کی دو قسم ہے. ایک انقطاع دم ہے بعد العشرہ، تو وہاں یطہرنا کی قرات ہے کہ انقطاع دم ہو تو مباشرت جائز ہے. اور جہاں ہے یطہرنا خوب پاک ہو جائے، اس کا معنی انقطاع دم جب عشرہ سے پہلے ہو تو پھر جمع نہ کرو جب تک غسل بھی نہ کرے، خوب پاکی آ جائے. ایک انقطاع دم سے اور ایک غسل کی. تو انقطاع دم مع الغسل یہ معنی ہے یطہرنا کا. یہ کس صورت میں کہ انقطاع کی 10 ایام اندر آئے. اور یطہرنا نفس پاک ہو انقطاع دم، یہ کب؟ 10 دن کے بعد. ٹھیک ہے. مرید کا پیر صاحب کی مرید ہے، ہماری جو پیر ہے. اچھا. وكذلك قول تعالى حتى يطهرن قرئ بالتشديد او حتى يطهرن بالتخفيف ويعمل بقراءة التخفيف. عمل کیا جائے گا قراءة التخفيف پر. تخفیف کا معنی نفس پاک ہونا، اور نفس پاکی کب آتی ہے؟ انقطاع دم. یہ کب؟ اذا كان ايامها 10، جب 10 دن پوری ہو اور انقطاع دم کا ہو. غسل کا انتظار نہ کرو، مباشرت کر سکتے.
اور عمل کرو بقراءۃ التشریق یطہرنا کہ خوب پاک ہو جائے فیما اذا کان ایامها دون العشرہ جب انقطاع دم کا ہو 10 سے کم تو وہاں صرف انقطاع دم کا بھی نہیں ہے جواز جماع کے لیے بلکہ غسل بھی ہے. ولهذا قال احناف اذا انقطع دم الحیض جب دم حیض منقطع ہو جائے اقل من 10 ایام تو لم یجوز جائز نہیں ہے وہ کی حیض کا جب تک غسل نہ کرے کیونکہ کمال طہارت کا ثابت ہے بالاختصار اولو انقطع اگر منقطع ہو جائے اس کا دم ل10 ایام نجاز وقتها قبل الغسل کیونکہ مطلق طہارت ثابت ہے بانقطاع الدم. ولہذا قلنا اس وجہ سے ہم کہتے ہیں جب دم حیض منقطع ہو جائے 10 دن کے بعد آخری وقت صلاۃ میں نتظمها کیونکہ نفس طہارت آ گئی ہے. وَإِن لَمْ يَبْقِ مِنَ الْوَقْتِ اگرچہ وقت سے باقی نہ ہو مقدار اتنا تغتسل فیہ اولو انقطع دمها اگر دم حیض منقطع ہو جائے اقل 10 ایام سے آخری وقت مثلا ظہر میں وَإِن بقي من الوقت اب اگر وقت میں اتنا باقی ہو کہ اس میں غسل کرے اور تقریبا باندھ نماز کا لازمت الصلاۃ وإلا فلا. ثم نذكر طرق من التمسكات الظریفہ یہ تو تمسکات صحیحہ تھی. اب ہم ذکر کریں گے تمسکات ضعیفہ تاکہ تنبیہ ہو جائے موضع نقصان پر فی هذا النوع استدلال میں منها اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ قے ناقض للوضو ہے یا نہیں. تو ہمارے نزدیک قے ناقض للوضو ہے اور امام شافعی کے نزدیک قے ناقض للوضو نہیں ہے. امام شافعی دلیل پیش کرتے قا فلم یتوضا ہم کہتے ہیں قا فلم یتوضا سے کتنا معلوم ہو فاتی معلومات کے لیے کہ قے کی فوراً وضو نہیں کیا اور اس میں اختلاف نہیں تاکہ ہمارے نزدیک بھی جائے. ہمارا تو دعویٰ ہے کہ قے ناقض للوضو ہے اور اس پر حدیث دال نہیں ہے. حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ قے کی فوراً بعد وضو نہیں کیا. بات سمجھے فلم یتوضا اور اس میں ہمارا خلاف نہیں. ہم کہتے ہیں قے کی بات تاکید کر سکتے ہیں وضو. ہاں اچھا ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ قے ناقض للوضو ہے اور اس سے حدیث ابھی نہیں. ان تمسک بمروی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال فلم يتوضا اس حدیث کو دلیل بنانا واسطے اس بات کس کے کہ قے غیر ناقض ہے یہ استدلال ضعیف ہے کیونکہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ قے لا یوجب الوضوء فوراً حدیث کو وضو واجب نہیں کرتے. ولا خلاف بھی ہمارے سے انکار نہیں ہے انکار ہے فی کون خلاف ہے فی کون ناقض وكذلك تمسک حرمت علیکم المیتۃ حرمت علیکم اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ پانی میں مکھی مچھر گر جائے تو وہ پلیت ہوتا ہے یا نہیں. ہم کہتے ہیں پلیت نہیں ہوتا. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پلیت ہو جاتا ہے. دلیل حرمت علیکم المیتۃ حرام ہے تمہاری پر مردار اور مکھی و مچھر جو ہے وہ کیا ہے وہ مردار ہے. ہم کہتے ہیں حدیث میں دلالت کیا حرمت مکھی و مچھر پر اس انکار نہیں ہے. انکار ہے طہارت اور نجاست کی اس پر حدیث دال نہیں ہے. حرمت اور چیز ہے اور نجاست اور چیز ہے. زمین حرام ہے لیکن نجاست نہیں. ٹھیک ہے حرمت علیکم المیتۃ اس کو دلیل بنا لے اس بات نجاست الماء بموت ذباب یہ ضعیف ہے کیونکہ نص جو ہے وہ مثبت ہے حرمت میتے کا. اس میں ہمارا اختلاف نہیں ہے. اختلاف کی فساد الماء ہے نجاست امام ہے اور اس پر حدیث دال نہیں ہے. وکذالک تمسک اس میں اختلاف ہے کہ ماء العنب سے ماء التمر سے نجاست کا دھونا جائز ہے یا نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں جائز ہے. امام شافعی کہتے ہیں جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کہا کہ اگر کپڑے کے ساتھ منی لگا ہو جو ہوتی ہے اس کو ملو ثم اخرجی پھر اس کو ناخن سے کھرچ دو ثم سیئے بلما پھر تھالی سے دو. ہمارے کی تصویر معلوم ہوا کہ غیر ماء سے جائز نہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہوا جواز بصر کا بلما لیکن یہ کہاں سے معلوم ہوا آدم جواز بصر کا بلما ہے. کیونکہ وجوب غسل دم بالماء نفاء آگے کیسے فيتقيد بحال وجود الدم على المحل ولا خلاف فيه خلاف في طهارة المحل بعد زوال الدم بالقلب شرك وكذلك تمسك. اس میں اختلاف ہے کہ اگر ایک آدمی کی 40 بکریاں اور وہ بکری کی وجہ قیمت دینا چاہتے زکات میں تو یہ جائز ہے یا نہیں. امام شافعی فرماتے ہیں جائز نہیں. کیوں؟ حدیث میں ہے فی 40 شاتن 40 بکروں میں بکرا ہے تو جب بکری کا نام لیا تو قیمت جائز نہیں ہے. ہم کہتے ہیں حدیث سے کتنا معلوم ہوا کہ 40 میں سے ایک بکرا دینا جائز ہے. یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ بکری کی قیمت دینی جائز نہیں. فی 40 شاتن یہ ایک شاتن منصوب ہے دوسرا مرفوع ہے. یہ کیا ہاں ایک تمیز ہے عدد متوسط
اس بات جس کو دلیل بنانا وقت اس بات عدم جواز دفع قیمت کی ضعیف ہے، کیونکہ یہ تقاضا کن وجوب شرط کا اولا خلافی سقوط زکات بے ادا قیمت ہے۔ وکذالک التمسک، اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ عمرہ واجب ہے یا نہیں۔ تو ہماری نزدیک عمرہ واجب نہیں ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کی نزدیک عمرہ جو ہے وہ واجب ہے۔ دلیل پیش کرتے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ امر ہے، امر وجوب کے لیے ہے، اس سے حج بھی واجب ہوتا ہے، عمرہ بھی واجب ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حدیث سے تو اتمو کا وجوب آیا ہے، اور اکمال کہتے ہیں اکمال بعد شروع کا، اور اس میں بحث نہیں ہے، وہ تو ہم بھی کہتے ہیں نفل لازم بھی شروع ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ ابتداء وہ واجب ہے یا نہیں ہے، اس پر کہاں دلالت کرتے؟ اس نے حدیث میں واجبرو کہا ہے یا اتمو کہا ہے؟ اور اتمام کس کو نام ہے؟ ابتدا کا یا انتہا کا؟ انتہا کا۔ معلوم ہوا کہ لازم النفل بھی شروع، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شروع ہونے کے بعد اتمام واجب ہے، اس سے انکار نہیں ہے، انکار ہے وجوب ابتدا سے، اس پر آیت ڈال نہیں ہے۔ سمجھتے ہو؟ آیت قرآنی جھوٹ کو کہتے ہیں، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر ہے، آخری نبی ہے، خاتم النبی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ مسائل چھوڑو، فضائل اعمال شروع کرو۔ عجیب لوگ وكذلك التمسك واتم الحج والعمرة لله لإثبات وجوب العمرة ابتداء ضعيفا لأن الناس يقتضي وجوب الإتمام. أرمي مدرس تقرير كذا العمرة واجبة عند الجمهور خلافا لأهل الكوفة، وأدلة الجمهور مثبوتة محظورة مؤيدة بالقرآن والسنة بلا قول تعالى وأتم الحج والعمرة لله. میں نے کہا هنا أمر بالإتمام ولم ننكر عن الإتمام بعد الشروع، ننكر عن وجوب العمرة. کہتے هذا جني هندي ذلك مدد الأخلاق بالکل یا مانوس کو کہتے ہیں اثر کرتے صدر گھوڑا لے اثر کر صدر ایسے نہیں. واتم الحج والعمرة لإثبات وجوب العمرة ابتداء، یہ ضعیف ہے کیونکہ نص تقاضا کرتے ہیں وجوب اکمال کا، وذلك انما يكون بعد الشروع ولا خلاف فيه، خلاف وجوب عمرہ میں ابتداء. وكذلك التمسك، اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ بیع فاسد مفید للملک ہے یا نہیں. میں نے یہ عینت آپ پر فروغ کر دوں، لیکن فروغ کرنے کے ساتھ شک لگائی کہ میں جمعرات کو مرکز میں جاتا ہوں، وہاں تبلیغی نصاب پڑھتا ہوں، مجھے عینت دے دیا کرو گی. اس شرط فاسد کی وجہ سے یہ بیع کیا فاسد. آیا اس سے مشتری کا ملک ہے یا نہیں؟ تو ہمارے نزدیک یہ مفید ملک کی مشتری ہے، اور شاہ صاحب کی نزدیک نہیں. وہ حدیث پیش کرتا ہے لا تبيع الدرهم بالدرهم ولا الصاع بالصاع، کہتے ہیں یہاں سے معلوم ہے کہ بیع فاسد غلط ہے. ہم کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے حرمت کرو، اور اس میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف اس میں ہے کہ حرام مفید للملک حکم ہے یا نہیں ہے، اس پر یہ دلالت نہیں کرتا. اور حرام مفید للحکم ہوتا ہے، جس طرح بیع وقت ندا حرام ہے لیکن وہ مفید لملک مشتری ہے. وہ بھی حالت حیض میں حرام ہے لیکن اس سے احسان زوج کا اور خیل وطی کا زوج اول کے لیے وہ جائز ہے. وكذلك التمسك بقول عليه الصلاة والسلام لا تبيع الدرهم بالدرهم ولا الصاع بالصاع، اس کو دلیل بنانا لإثبات أن البيع الفاسد لا يفيد الملك، یہ ضعیف ہے کیونکہ نص تقاضا کو تحریم بیع فاسد ولا خلاف بھی، خلاف اس میں ہے کہ ثبوت ملک اور عدم ثبوت ملک آتا ہے یا نہیں. وكذلك التمسك بقول عليه السلام لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبيعات. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ نظر بصوم یوم النحر جائز ہے یا نہیں. ہمارے نزدیک جائز ہے کیونکہ صوم بھی یوم النحر سے تو اعراض عن ضیافت اللہ ہے، جو صوم کا حرام ہے، لیکن نظر بصوم میں انکار عن ضیافت اللہ نہیں ہے. اب میں لفظ کہتا ہوں للہ علیہ نصوم یوم النحر، لہذا یہ جائز ہے. امام شافعی کہتے ہیں صوم یوم النحر ناجائز ہے. کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ ان دنوں میں ایام تشریق میں روزہ نہ رکھو فإنه ایام اکل وشرب وجماع. ہم کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے حرمت صوم کا دن، اور اس میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف اس میں
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.